اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله وباليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا محترم حضرات، معزز سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے فرشتوں کے متعلق گفتگو کی گئی تھی کہ فرشتوں پر ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے اور فرشتے کو اللہ پاک نے کن کن کاموں پر متعین فرمایا ہے۔ یہ تفصیلی بات آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ اس جمعہ مقدسہ کے اندر والکتاب، آسمانی کتابوں کے تعلق سے انشاءاللہ تعالی گفتگو کی جائے گی۔ تو ایمانیات کے اندر ایک ایمان جو ہے اللہ کی نازل کردہ آسمانی کتابوں پر ایمان لانا بھی ہیں، جسے کہتے ہیں وہ کتبی، آمنت باللہ و کتبہ، تو جو ہے اللہ کے ذات کے ساتھ ساتھ آمنت باللہ و ملائکتہ و رسلہ و کتبہ، تو کتابوں پر ایمان لانا بھی ہے کہ اللہ پاک نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے مقدس پیغمبروں پر اللہ پاک نے جو ہے کتابیں نازل فرمائی ہیں، کتابیں بھیجی ہیں۔ مختلف زمانوں میں مختلف پیغمبروں پر اللہ پاک نے مختلف زبانوں کے اندر کتابیں نازل فرمائی ہے۔ تو سارے کتابوں پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ جیسے قرآن کریم کی شروع کے اندر سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیتوں میں کہا گیا تھا کہ ایمان والے وہ ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو ہے بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر بھی جو آپ پر نازل ہے اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئی ہے، ان تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہیں۔ تو تمام کتابوں پر ایمان لانا جو ہے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ پاک نے جتنی آسمانی کتابیں نازل فرمائیں وہ ساری کی ساری سچی اور برحق تھی۔ اللہ پاک نے جو ہے اپنے نبیوں کو وہ کتابیں عطا فرمائیں، تو ان کتابوں کا سچا ہونا اور برحق ہونے کے معنی یہ ہے کہ اس زمانے میں جس زمانے میں اللہ پاک نے وہ کتابیں نازل فرمائی تھی، مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے جو ہے تورات عطا فرمایا، تو اس زمانے میں وہ تورات سچی تھی اور اس پر عمل کرنا ضروری تھا۔ جس زمانے میں اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کو نازل فرمایا، اس زمانے میں جو ہے اللہ کی بات اور اللہ کی کتاب جو ہے وہ انجیل تھی، اس زمانے میں اس کتاب پر عمل کرنا، اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا ضروری تھا۔ یہ معنی ہے جو ہے ان کے سچے ہونے کا اور ان پر ایمان لانے کا۔ اور ان پر ایمان لانے کا یہ معنی نہیں کہ آج بھی ان کتابوں پر عمل کیا جائے، آج بھی ان کتابوں پر عمل کیا جائے، یہ معنی نہیں ہے۔ کیوں؟ آج وہ کتابیں منسوخ ہو چکی ہے، قرآن کریم کے نازل
ہونے کے بعد، قرآن کریم کے آنے کے بعد وہ کتابیں منسوخ ہو چکی ہے۔ بعد انشاءاللہ تفصیل سے آئے گی۔ تو ہم جو ہے سارے کتابوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ پاک نے جتنی کتابیں، جتنے انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمائی، مختلف انبیاء کو مختلف کتابیں مختلف زبانوں میں اللہ پاک نے جو ہے عطا فرمائی ہیں، تو وہ ساری کتابیں اپنے اپنے زمانے میں سچی تھی، برحق تھی۔ ہم سارے کتابوں پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے جو ہے یہ کتابیں کیوں عطا فرمائی؟ ہدایت کے لیے، بندوں کو جو ہے سیدھا راستہ بتلانے کے لیے اللہ پاک نے جو ہے عطا فرمائی تھی۔ یہ ہدایت کا سامان ہے۔ جس طرح کوئی بندہ کوئی چیز بناتا ہے تو اس کے ساتھ ایک بکلیٹ دیتا ہے۔ دیکھا ہوگا آپ نے، فریج جب خریدے تو اس کے ساتھ ایک چھوٹی کتاب آتی ہے۔ کوئی سامان خریدے تو اس کے ساتھ جو ہے اس کا جو ہے مینول ساتھ میں دیا جاتا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کے استعمال کا طریقہ اس کے اندر ہوتا ہے کہ آپ کو کیسے استعمال کرنا ہے، کون سی چیز کہاں ہے، اس کے اندر لکھا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی اللہ پاک نے جو ہے ان زمانوں کے اندر انسانوں کو، کیونکہ انسانوں کا خالق اللہ ہے، اللہ پاک نے انسانوں کو پیدا فرمایا ہے، تو جو ہے انسان کس طرح زندگی گزارے، کیا کرے کیا نہ کرے، اس لیے اللہ پاک نے جو ہے احکامات کو جو ان کتابوں کے ذریعے سے پیغمبروں تک پہنچایا اور پیغمبروں نے امت کو بتلایا ہے۔ تو ان کتابوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہیں۔ ان کتابوں کے اندر اللہ پاک کے احکامات ہیں۔ تو یہ کتنی کتابیں ہیں؟ تو جو ہے 4 بڑی کتابیں ہیں اور 100 صحیفے ہیں۔ 4 بڑی کتابیں ہیں، 100 صحیفے ہیں۔ 4 بڑی کتابیں تورات، انجیل، زبور، قرآن مجید، اور جو ہے 100 صحیفے اللہ پاک نے نازل فرمائے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل روایت منقول ہے جس میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کم کتاباً انزل اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ اللہ پاک نے کتنے کتابیں نازل فرمائیں؟ قال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 100 کتاب و 4 کتب، 100 صحیفے اور 4 کتابیں اللہ نے نازل فرمائی ہیں۔ انزل علی شیش 50 صحیفۃ، اللہ پاک نے حضرت شیشہ علیہ السلام پر 50 صحیفے نازل فرمائے۔ اللہ پاک نے شیشہ علیہ السلام پر 50 صحیفے نازل فرمائے۔ وَأُنزِلَ عَلَىٰ أُخْنُونَ 30 صَحِيفَةً، اور اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام پر، ادریس علیہ السلام پر، اللہ پاک نے حضرت ادریس علیہ السلام پر جو ہے 30 صحیفے نازل فرمائے۔ اخنون یہ ادریس علیہ السلام کا نام ہے۔ وَأُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ 10، اور ابراہیم علیہ السلام پر 10 صحیفے نازل فرمائے، 10 صحائف۔ وَأُنزِلَ عَلَىٰ مُوسَىٰ قبل التوراۃ 10 صحائف، اور موسیٰ علیہ السلام پر تورات سے پہلے 10 صحیفے نازل فرمائے۔ اس طرح اللہ پاک نے صحیفے 100 نازل فرمائے۔ صحیفے کسے کہتے ہیں؟ کہا کہ بڑی کتاب کو کتاب کہتے ہیں اور چھوٹی کتابیں جیسے کہتے ہیں صحیفے۔ تو اللہ پاک نے چھوٹی چھوٹی کتابیں 100 نازل فرمائی ہیں، 50 جو ہے حضرت شیشہ علیہ السلام پر، اور حضرت ادریس علیہ السلام پر 30، اور ابراہیم علیہ السلام پر 10، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر تورات سے پہلے 10۔ قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو صحیفے عطا فرمائے ہیں۔ تو اللہ پاک نے جو ہے ان پر یہ چھوٹی چھوٹی کتابیں نازل فرمائی ہیں، اور تورات، انجیل، زبور جو ہے ان پیغمبروں کو دی گئی ہے۔ زبور کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَآتَيْنَا دَاؤُدَ زَبُورًا، کہ ہم نے جو ہے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کو تورات دیا گیا، اور جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کیا گیا، اور ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے قرآن مجید عطا فرمایا ہے۔ تو قرآن مجید یہ آخری کتاب ہے، قرآن مجید یہ آخری کتاب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری حکم ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب کوئی جو ہے حکم آ جائے، نیا حکم آ جائے، تو پرانا حکم خود بخود کیا ہوتا ہے، جب منسوخ ہو جاتا ہے، کینسل ہو جاتا ہے۔ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں، دنیا کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے جب کوئی نیا حکم آتا ہے تو پرانا حکم خود بخود کینسل ہو جاتا ہے۔ نیا جیو آ جائے تو پرانا جیو کینسل ہے۔ اب یہ کہیں لکھا نہیں رہتا کہ پرانا جیو کینسل ہے، بلکہ نیا جیو کا آ جانا، نیا جیو کا پاس ہو جانا، یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ پرانا جیو کینسل ہے، تبھی تو نیا جیو آیا ہے۔ نیا آرڈر کا آ جانا یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ پرانا آرڈر کینسل ہے، تبھی تو نیا آرڈر آیا ہے۔ پرانا آرڈر باقاعدہ کینسل کہہ کے لکھا نہیں جاتا، لکھا بھی نہ جائے پھر بھی جو وہ کینسل ہوتا ہے، کیوں؟ نیا حکم آتے ہی پرانا حکم خود بخود پرانا سمجھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر چند سال پہلے ہر 2 مہینے میں ایک مرتبہ ہم لوگ کرنٹ بل ادا کرتے تھے، 2 مہینے میں ایک مرتبہ کرنٹ بل بھرا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد حکومت نے نیا جیو پاس کیا کہ نہیں، اب جو ہے کرنٹ بل آپ کو مہینہ مہینہ ادا کرنا ہے، ہر مہینہ ادا کرنا ہے۔ اب جو ہے اب نیا حکم آ گیا تو ساروں کو جو ہے مہینہ کرنٹ بل ادا کرنا پڑے گا۔ اگر ہم جو ہے مہینہ کرنٹ بل ادا نہیں کریں گے تو دوسرے مہینے میں لائن میں نہ کر کیا کرے گا، فیس کھینچ کے لے جائے گا۔ 1 مہینہ پورا ہو گیا، آپ نے کرنٹ بل نہیں ادا کیا، اب لائن میں آ کے جو ہے فیس کھینچ رہا ہے، تو آپ نے پوچھا کیوں کھینچتا ہے؟ کہا کہ بھائی تم نے کرنٹ بل نہیں بنتا اس لیے لے کے جا رہا ہوں۔ تو یہ اللہ کا بندہ کہتا ہے نہیں نا، 2 مہینے ابھی نہیں ہوئے۔ وہ کہتا ہے کہ حضرت 2 مہینے کیا، اب تو مہینہ بننا ہے، نیا جیو آیا ہے، اس کے مطابق تو مہینہ بننا ہے۔ یہ بندہ کیا کرتا ہے، پرانا جیو کی ایک کاپی نکال کر کے لا کے بتا رہا، دیکھو گورنمنٹ نے پہلے کہا تھا کہ 2 مہینے میں ایک مرتبہ بن دو، ابھی 2 مہینے نہیں گزرے تو کیسے لے کے جاتا ہے؟ تو وہ جو ہے اپنا جو نیا جیو نکال کے بتاتا ہے، دیکھ بھائی نیا جیو آ گیا، پرانا جیو نہیں چلے گا، مہینے میں نہیں بنے گا تو لے کے جاؤں گا۔ اب یہ بندہ کہتا ہے ہاں میرے پاس پرانا ہے، تیرے پاس نیا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ پرانا جیو کینسل ہے؟ اس میں کہاں لکھا ہوا ہے پرانا جیو کینسل ہے؟ وہ بتا مجھے پہلے۔ وہ بھی جیو ہے، یہ بھی جیو ہے، اس کو گورنمنٹ پاس نہیں کیا، اس کو بھی گورنمنٹ نے پاس نہیں کیا۔ اب تو کہتا ہے کہ جو ہے ہر مہینے میں کرنٹ بل بننا، نہیں بنے تو جو فیس کھینچ کے لے جاؤں گا، لیکن میرے پاس پرانا جیو ہے جس میں ہے کہ 2 مہینے میں ایک مرتبہ کرنٹ بل بننا چاہیے۔ وہ کہتا ہے حضرت وہ پرانا ہے، یہ نیا ہے۔ اب یہ بندہ پوچھتا ہے کہ بھئی وہ اس نئے یہ کہاں لکھا ہوا ہے، پرانے پر عمل نہیں کیا جائے گا، پرانا منسوخ ہے، کینسل ہے، کہاں لکھا ہے بتا۔ تو وہ کہتا ہے اللہ کے بندے، نیا جیو آنے کا مطلب یہ ہے کہ پرانا جیو کینسل، تبھی تو نیا جیو آیا ہے۔ نیا جیو جب آتا ہے تو پرانا جیو کینسل ہو جاتا ہے۔ آج ہے کوئی بھی چیز دیکھ لے آپ، مثال کے طور پر مسجد میں نمازوں کا وقت تبدیل ہو گیا، امام صاحب نے اعلان کیا کہ بھئی کل سے فجر کا وقت جو ہے بدلا جا رہا ہے، کل سے فجر کا وقت 6 بجے ہوگا، اس سے پہلے 5:45 کو ہوتا تھا، کہا کہ 6 بجے ہوگا۔ اب کوئی اللہ کا بندہ کہے کہ حضرت 4:45 کو جماعت کھڑا کر دیجئے، کہا کہ نبی 6 بجے کا اعلان ہوا ہے، کہا نہیں کل تک تو 5:45 پڑھتے تھے نا، کل اعلان کرانا حضرت 6 بجے کے، بلکہ آپ 6 بجے کا تو اعلان کرے لیکن 5:45 کو نہیں ہوگی یہ اعلان نہیں کرے نا، 5:45 کو نہیں ہوگی یہ اعلان نہیں کرے نا، 6 بجے ہوگی یہ تو اعلان کرے، 5:45 کو نہیں ہوگی یہ اعلان نہیں کرے نا۔ تو اسے کہیں گے ارے اللہ کے بندے 6 بجے کے ہونے کا معنی یہ ہے کہ 5:45 کو نہیں ہوگی، تبھی تو 6 بجے کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ اسکول والے کہہ دے کہ جو ہے سردی کے اوقات ہے تو لہٰذا شام میں زیادہ برف پڑتی ہے، تو پہلے 6 بجے اسکول تھا، اب اسکول 5 بجے کر دیا گیا ہے، اسکول کا ٹائم بدل دیا گیا ہے، اب آپ کے بچوں کو شام میں 6 بجے کے بجائے جو ہے شام میں 5 بجے لے کر جائے۔ یہ اللہ کا بندہ روز 6 بجے جاتا تھا تو اس دن بھی 6 بجے جائے۔ اسکول والے بولے کہ کیا اتنا لیٹ سے آئے؟ کہا روز ٹائم پہ آتا تھا، یہ اسی ٹائم پہ آتا ہوں۔ تو کہا کل تو وقت بدل دیا گیا نا، کل کہا گیا کہ 5 بجے آنا ہے آپ کو، اور 5 بجے آنا بولے لیکن 6 بجے نہیں آنا کہا بولے، 5 بجے آؤ بولے کہ بولے میسج تو بھیجے ہیں اسکول والے کہ جو ہے کل سے آج سے جو ہے 5 بجے کا وقت ہے، لیکن 6 بجے نہیں آنا، 6 بجے کا ٹائم کینسل ہو گیا، یہ کہاں مینشن کرے آپ لوگ، یہ کہاں لکھے؟ تو کہیں گے اللہ کے بندے جب وقت بدلا گیا، مانا ہے کہ پرانا وقت کو جو ہے ختم کر دیا گیا، نیا وقت چالو کیا جا رہا ہے، تو پرانا حکم جو ہے کینسل کر کے نیا حکم دیا جائے۔ نیا حکم کے آنا کا معنی ہی ہوتا ہے
پرانا حکم کینسل ہو گیا۔ ایسے ہی اللہ پاک نے قرآن مجید عطا فرمایا۔ جب قرآن مجید عطا فرمایا، یہ ساری مثالیں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ اب بات اچھی طرح کھلے، اچھی طرح بات سمجھ میں آئے۔ کہا قرآن مجید جب نیا حکم آ گیا تو اب پرانے حکم خود بخود کینسل، تورات بھی کینسل، انجیل بھی کینسل اور زبور بھی کینسل، سارے منسوخ۔ لوگوں کو یہ بات جو ہے جلدی سمجھ میں نہیں آتی، کیسا ایسا کیسا حضرت، وہ بھی اللہ کا حکم اتنا، وہ بھی اللہ نازل کرے سو اتنا، وہ بھی اللہ تعالیٰ بھیجے سو اتنا، وہ بھی پیغمبروں پہ آیا نا، ہاں بے شک وہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے، وہ بھی اللہ ہی نے بھیجا ہے، وہ بھی اپنے زمانے میں پیغمبروں پر بھیجا ہے، وہ اپنے زمانے میں صحیح تھا اور اب صحیح نہیں ہے۔ وہ کیا حضرت، وہ زمانے میں صحیح تھا اب صحیح نہیں کیسا؟ کہا کہ 6 بجے اسکول کا ٹائم جو ہے 1 مہینہ پہلے صحیح تھا لیکن اب صحیح نہیں ہے۔ 5:45 بجے فجر کا ٹائم 1 ہفتہ پہلے صحیح تھا، اب صحیح نہیں ہے۔ اور جو ہے 2 مہینے میں ایک مرتبہ کرنٹ بل بننا چند سال پہلے صحیح تھا، اب وہ صحیح نہیں ہے۔ وہ بھی گورنمنٹ کا آرڈر تھا، یہ بھی گورنمنٹ کا آرڈر ہے، وہ بھی اللہ کی کتاب تھی، یہ بھی اللہ کی کتاب ہے۔ اب یہ کتاب آنے کے بعد وہ کتاب جب منسوخ ہو جاتی ہے اب اس کا حکم باقی نہیں رہتا۔ کیا اللہ کا حکم بدلتا ہے؟ کیا کیوں نہیں بدلتا؟ اللہ تعالیٰ بندوں کے جو ہے حالات کے حساب سے احکامات بدلتے ہیں، بندوں کی سہولت کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے حکموں کو تبدیل کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر بھی جو ہے کئی احکامات بدلے گئے ہیں۔ شراب کے بارے میں شروع میں اللہ پاک نے کیا کہا کہ تمہارے لیے جو ہے پینے سے نہ پینا بہتر ہے، پینے میں نقصان زیادہ ہے نفع کم ہے، اس طرح اللہ نے حکم فرمایا۔ پھر بعد میں کہا گیا کہ جو ہے نماز کے حالت میں نہ پیو۔ پھر جو ہے اب شراب کے جو ہے صاف حرام ہونے کا حکم آ گیا، اب شراب ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دیا گیا۔ تو دیکھیں قرآن کریم کے اندر بھی احکامات بدلے ہیں، یہ کیوں؟ بندوں کے حالات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو احکامات کو بدلتے ہیں بندے کی حالات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح قانون بدلتے ہیں، احکام بدلنا قانون بدلنا جس طرح دنیا کے اندر تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے یا آئندہ کے حالات کا صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے قانون بدلا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک قانون لایا گیا لیکن اس قانون کو جو ہے لوگوں میں عام کیا گیا تو تجربہ کر کے دیکھا جائے گا 2 مہینے 4 مہینے، اب وہ قانون ٹھیک ہے یا اس میں کچھ جو ہے کمی بیشی کرنا ہے۔ 2-4 مہینے آزمانے کے بعد اس میں جو خامیاں نظر آئیں گی ان خامیوں کو بھی صحیح کیا جائے گا، پھر اس کو جو ہے نا صحیح کر کے پھر وہ قانون چالو کیا جائے گا۔ تو یہ تو لوگوں کا ہے، کیوں؟ لوگوں کو آئندہ کے حالات معلوم نہیں، لوگوں کو آئندہ کے حالات معلوم نہیں ہے، اس لیے لوگ قانون بدلتے ہیں۔ کیا اللہ پاک کو بھی آئندہ کے حالت معلوم نہیں تھے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بدلا ہے؟ کہاں، ہرگز ایسے نہیں ہے۔ اپنی سوچ کو اللہ کی سوچ پر قیاس نہ کرو، بلکہ اللہ پاک نے جو قانون بدلا ہے، اللہ پاک کے قانون بدلے کا ضابطہ یہ ہے، اصول یہ ہے کہ اللہ کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ اب یہ قانون دینا ہے، اب یہ حکم دینا ہے، آئندہ چل کے اس حکم کو بدل دینا، دوسرا حکم دینا، اللہ کو پہلے سے معلوم ہے۔ پھر پہلے سے معلوم رہے تو وہ دے جانا، یہ کیوں دے رہے؟ پہلے سے معلوم ہے تو وہی حکم دے جانا، یہ حکم کیوں دے رہے؟ کہا کہ یہ بندوں کے حالت کے مطابق ہوتا ہے، اس کی بھی ایک مثال دیتا ہوں، بات اچھی سمجھ میں آئے گی۔ اب ایک بندے کا پیٹ خراب ہو گیا، فوڈ انفیکشن ہو گیا، بہت زیادہ جو ہے پیٹ خراب ہو گیا۔ اب یہ بندہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر دیکھتا ہے، جو ہے اس کا معائنہ کرتا ہے، چیک اپ کرنے کے بعد کہا کہ اندر پیٹ کی انتڑی بہت زیادہ اس کی جو ہے متاثر ہو چکی ہے، بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے، تو لہٰذا ڈاکٹر جو ہے اب اس کو 100 mg کی دوائی لکھتا ہے اور کہتا ہے دیکھ 15 دن تک اس دوائی کو استعمال کرنا، اور 15 دن تک بالکل کھانا نہیں، بالکل کوئی بھی چیز کھانا نہیں، بس جوس پینا یا نارل پانی پینا یا اس طرح کی کوئی چیز جو ہے جو پانی کی شکل میں ہو یہ پینا، بس کچھ بھی نہیں کھانا۔ دوائی لکھ کے دیا اور پرہیز بتا دیا۔ اب بندہ جو ہے جاتا علاج جو ہے دوائی لیتا ہے، پرہیز بھی کرتا ہے، 15 دن پورا ہونے کے بعد پھر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ اب ڈاکٹر دیکھتا ہے، علاج چیک اپ کرنے کے بعد، معائنہ کرنے کے بعد اب جو ہے ٹیبلٹ بدلتا ہے، اب 200 mg کی دوائی دے رہا ہے۔ 200 mg کی دوائی دینے کے بعد اب کہتا ہے دیکھ ٹھیک ہے، اب تک تم جوس پیتے رہے، ابھی جوس پیتے رہو، تھوڑا کر کے جو ہے ایسا جس میں مرچی نمک نہ ہو، اڈلی ہے
یا ایسی کوئی غذا جس میں بالکل مرچی استعمال نہ کیا جاتا ہو، یہ لے سکتے ہو۔ اڈلی کھا سکتے ہو، نان روٹی لے سکتے ہو، دودھ کے ساتھ نان روٹی لے سکتے ہو۔ اس طرح کی چیزیں جس میں مرچی نمک استعمال نہیں کیا جاتا یہ لے سکتے ہو، 15 دن استعمال کرو۔ اب دوائی بڑھا دیا، خوراک بھی بڑھا دیا۔ اب بندہ جاتا ہے، بندہ جا کر کے 15 دن استعمال کرتا ہے، 15 دن کے بعد پھر دوبارہ آتا ہے، پھر ڈاکٹر چیک کرنے کے بعد اب 500 mg کی جو ہے دوائی لکھتا ہے۔ 500 mg کی دوائی لکھنے کے بعد بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے اب جو ہے تم کھانا کھا سکتے ہو، لیکن مرچی نمک ذرا کم، اور جو ہے ابھی گوشت مچھلی نہیں کھانا، نان ویج ابھی استعمال نہیں کرنا، اب جو ہے توری اس طرح کے جو پرہیز کے سالن ہیں یہ استعمال کرنا، اور چند دن استعمال کرنے کے بعد بھی دوبارہ آنا۔ پھر اب مہینے کی یا 2 مہینے کی دوائی دیتا ہے، مہینہ 2 مہینے گزرنے کے بعد ڈاکٹر کہتا ہے ٹھیک ہے اب تمہارا پیٹ صحیح ہو گیا، جو ہے ضرورت پڑے تو یہ دوائی استعمال کرو، اور جو ہے اب جو چاہے وہ کھاؤ مگر پرہیز کرو، اچھا ہے۔ اب اس نے جو 4 مرتبہ ڈاکٹر کے پاس گئے تو چاروں مرتبہ اس نے گولی بدلی، پہلے 100 mg لکھا، پھر 200 mg لکھا، پھر 500 mg کی لکھا، پھر آگے جو ہے بڑھا کر کے لکھا۔ اب اس بندے سے پوچھا جائے کیا اس ڈاکٹر کو پتہ نہیں تھا؟ بھائی وہ دوائی کنٹینیو دوائی تو وہ استعمال کرنی تھی جو آخر میں لکھ کے دے رہا، وہ کہا کہ یہ استعمال کرو، تو کنٹینیو دوائی وہ استعمال کرنی تھی، تو پہلے 100 mg کی کیوں لکھا، پھر اس کو بدل کے 200 mg کیوں دیا، پھر بدل کے 500 mg کیوں دیا؟ کیا ڈاکٹر کو معلوم نہیں تھا؟ ڈاکٹر کو آتا نہیں ہے؟ تو کہیں گے نہیں، اللہ کے بندے معلوم تھا، اس کو پہلے سے معلوم۔ جس دن تم اس کے پاس علاج کے لیے گئے اس کو معلوم تھا کہ ہمیشہ دوائی یہ استعمال نہیں کرنا ہے، ہمیشہ دوا تو وہ 650 جو ہے 650 والی mg استعمال کرنی ہے، لیکن تمہاری حالت، تمہاری کنڈیشن، تمہارا پیٹ اتنا خراب ہے، تمہارا پیٹ کی انتڑی اتنی زیادہ خراب ہو چکی ہے، اگر 500 mg کی گولی استعمال کرو گے سیدھا اللہ کے پاس پہنچ جاؤ گے، سیدھے اللہ کے پاس پہنچ جاؤ گے۔ تمہاری پیٹ کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں، تمہارے رگ کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ وہ جو ہے 650 mg کے پاور کو جو ہے جھیل سکے، اتنی اس کے پاس طاقت نہیں ہے۔ تو جو ہے ڈاکٹر نے تمہارے اس انتڑی کے حساب سے، تمہارے اس خرابی کے حساب سے کہا کہ جو اب 100 mg کی دوائی استعمال کرنا، اور ہلکی کوئی غذا نہیں کھانا، بس پینے کی چیز استعمال کرنا، جوس پینا۔ کیوں؟ انتڑی خراب تھی، اس لیے جو وہ دوائی لکھا اور غذا تھوڑی لکھی۔ جب تم نے وہ استعمال کیا تو آہستہ 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 انتڑی جو ہے صحیح ہونا شروع ہوئی، تمہاری بیماری کم ہونا شروع ہوئی، اور جو تمہاری جو صحت بننے لگی۔ جب اس نے دیکھا کہ 15 دن کے اندر تھوڑی صحت بن گئی، اب کہا کہ اب یہ انتڑی 200 mg جو ہے گولی استعمال کرنے کے قابل ہو گئی ہے، اب یہ اڈلی ہضم کرنے کے قابل ہو چکی ہے۔ تو اس نے خوراک بدلا، اس نے دوائی بدلی، تو کہا کہ اب یہ کھا سکتے ہو، یہ کھاؤ۔ پھر اور 15 دن استعمال کیا تو صحت اور تھوڑی اچھی ہوئی، انتڑی تھوڑی پیٹ ذرا اور اچھا ہو گیا۔ جب اچھا ہو گیا کہا کہ اب یہ 500 جو ہے mg دوائی استعمال کر سکتا ہے، اب یہ کھانا ہضم کر سکتا ہے، تو اب کھانا بدلا، پھر دوائی بدلی، پھر استعمال کیا تو اب مکمل صحت آ گئی۔ اب کہا کہ اب یہ تم اس جو دوائی کے استعمال کرنے کے قابل ہو گئے، 650 mg اب استعمال کرو۔ تو اللہ پاک بھی بندوں کو جو احکام دیتے ہیں وہ بھی بندوں کے حالات کی وجہ سے ہوتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں یہ حکم ہمیشہ رہنا نہیں ہے، یہ حکم ہمیشہ رہنا نہیں ہے، لیکن بندوں کو یہ حکم کے جو ہے سہنے کی ابھی طاقت نہیں ہے، بندوں کے پاس اس حکم کو سہنے کی ابھی طاقت نہیں ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ شراب کے حکم حرمت کا اعلان فرما دیتے، صحابہ کرام کو اگر حکم ڈائریکٹ دیا جاتا کہ تم پر حرام ہے، تو حضرات صحابہ کرام پر یہ معاملہ بہت مشکل ہوتا تھا۔ کیوں؟ برسوں سے خاندانوں سے ان کے یہاں یہ شراب کا جو دورہ تھا، اور جو پرانے مٹکے شراب کے ان کے یہاں رکھے ہوئے تھے، تو شراب کا معاملہ سالوں سے چلا آ رہا تھا۔ اب ایک دم انہیں حکم دے دیا جاتا تو جو ہے صحابہ کرام کے لیے وہ حکم بہت مشکل ہوتا تھا۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا یہ شریفوں کا کام نہیں۔ پہلا حکم کیا ملا؟ یہ شریفوں کا کام نہیں، یہ پینا اچھا نہیں، اس سے جو ہے بچنا چاہیے۔ تھوڑا اشارہ فرمایا، اس سے نیک طبیعت کے لوگ دور ہونے لگے۔ پھر اللہ پاک نے کہا کہ شراب اب نماز کے جو ہے حالت میں نہ پیو۔ اب عصر سے لے کر عشاء تک مسلسل نمازیں آتی ہے، عصر سے لے کر عشاء تک مسلسل نمازیں آتی ہے، تو ابھی ان اوقات میں پی نہیں سکتے۔ تو دن میں شراب پینا مشکل تھا تو صرف رات میں شراب پینے کے لیے رہ گیا، دن میں شراب کو منع کر دیا گیا، شراب کو دور کیا گیا۔ جب صحابہ کرام شراب سے دور ہونے لگے اور شراب کو چھوڑنے کے عادی ہو گئے، پھر اللہ پاک نے فرمایا انما الخمر والمیسر جو ہے، اب فرمایا کہ شراب تمہارے لیے حرام، بالکل حرام۔ تو شراب کو چھوڑنا صحابہ کرام کے لیے جو ہے کوئی مشکل نہ رہا، کہ شراب
ایسے جب یہ حکم نازل ہوا شراب مدینے کی گلیوں میں ایسے بہنے لگا جیسا کہ جو نالی کے اندر پانی بہتا ہے، اس طرح مٹکے پھوڑ دیے شراب کے اور پورا شراب نالیوں کے اندر بہا دیا گیا۔ تو جب اللہ نے حکم دیا تو یہ حکم جو ہے آہستہ آہستہ کیوں دیا کہ تاکہ بندے اس کے مطابق جو ہے عمل کرنے والے بن جائے، بندے کی طبیعت اللہ کے اس حکم کے مطابق آہستہ آہستہ اس پر آ جائے، اس لیے اللہ پاک جو ہے احکامات کو بدلتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے تورات اس زمانے میں نازل فرمائی، وہ اس زمانے میں تو صحیح تھی، وہ ان کے حساب سے تھی۔ انجیل اللہ پاک نے جو اس زمانے میں نازل فرمائی، وہ انجیل اس وقت صحیح تھی، اس زمانے کے حساب سے تھی۔ اور زبور اللہ پاک نے نازل فرمائی تو زبور اس زمانے کے حساب سے اس کے احکامات وہ صحیح تھے، لیکن قرآن مجید کے آ جانے کے بعد اب تورات منسوخ ہے، انجیل منسوخ ہیں، زبور منسوخ ہیں، اب صرف قرآن کا حکم چلے گا، اب ان کتابوں کا حکم نہیں چلے گا، اب ان کتابوں کا حکم نہیں چلے گا۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک رشتہ دار کے پاس جاتے ہیں، جو بندہ جو ہے یہودی تھا یا نصرانی تھا، اس کے پاس جاتے ہیں، وہ جو عالم تھا اپنے مذہب کا۔ تو آپ نے کہا کہ ذرا جو ہے کچھ اچھے باتیں لکھ کر کے دو، تو اس نے جو ہے تورات میں سے کچھ باتیں نکالی اور جو ہے لکھ کر کے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو عطا کیا۔ تو اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس کو لے کر آئے، حضرات صحابہ کرام کے سامنے اس صحیفے کو نکالا اور پڑھنے لگے، اس کو نکالا اور جو اس میں جو اچھی باتیں تھی اس کو پڑھنے لگے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو دیکھ کر کے یہ سارے حضرات جو تھے وہ خاموش ہو گئے، لیکن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہا یا رسول اللہ، وہ اپنے کہیں رشتہ دار کے پاس گئے تھے تو اس نے کچھ باتیں تورات کی لکھی تھی وہ پڑھ رہے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه النسخة من التوراة، تو کہا گیا کہ جو ہے یا رسول اللہ یہ جو ہے یہ تورات کے نسخے کے جو کچھ چیزیں پڑھ رہے ہیں۔ فتغیروا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا، نبی علیہ السلام کا چہرہ بدل گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر جب غصے کے آثار آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک جب غصہ آپ کے چہرے پر آتا، صحابہ کرام کہتے تھے ایسا لال ہوتا تھا جیسا کہ ہمیں معلوم ہوتا کہ انگور کو یا ایک جو ہے انار کو نچوڑ کر آپ کے چہرے پہ ڈال دیا گیا، اس طرح سرخ اور لال ہو جاتا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کو کونی ماری اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھو۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا کہ غصے سے لال ہو گیا ہے۔ تو سید عمر رضی اللہ عنہ گھبرا گئے، فوراً اس کو بند کر دیا اور کہنے لگے رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبیہ، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبیہ، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبیہ، ہم راضی ہیں اللہ کو رب مان کر اور جو ہے اور اسلام کو اپنا دین مان کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نبی مان کر ہم راضی ہے۔ یہ کلمات دہراتے رہے، بار بار کہتے رہے، یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے وہ غصے کے آثار کم ہوتے رہے۔ نبی علیہ السلام نے غصہ کم ہونے کے بعد فرمایا کہ عمر کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا کہ ڈرتے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے رشتہ دار کے پاس گیا تھا، اس نے جو کچھ باتیں قیمتی باتیں لکھ کر کے دی اور جو ہے اچھے باتیں لکھ کر کے دی وہ پڑھ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر میرے آ جانے کے بعد، قرآن مجید کے نازل ہو جانے کے بعد اب نہ تورات کی ضرورت ہے نہ کسی اور کی جو کتاب کی ضرورت ہے۔ اور فرمایا عمر سن لو کہ تمہارے لیے اور وہ جو تمہارے دوست ہے یہودی ان کے لیے، حتیٰ کہ ان کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام بھی اگر آ جائے تو ان کے لیے بھی نجات کا راستہ یہ ہے کہ وہ میری جو ہے مجھ پر ایمان لے کر آئے، قرآن مجید پر عمل کرے، وہ مجھ پر ایمان لے کر آئے، قرآن مجید پر عمل کرے۔ تم بھی نجات نہیں پا سکتے تو وہ یہود و نصارہ بھی نجات نہیں پا سکتے، یہود و نصارہ کے پیغمبر بھی نجات نہیں پا سکتے اگر وہ میرے زمانے میں آ جائے اور مجھ پر ایمان نہ لائے، مجھ پر ایمان لائے بغیر، میرے کتاب قرآن مجید پر عمل کیے بغیر نہ جو ہے وہ نجات پا سکتے ہیں، نہ تم نجات پا سکتے ہو، نہ ان کے پیغمبر نجات پا سکتے ہیں۔ اب آ جانے کے بعد اب میری قیامت تک کے لیے میری نبوت چلے گی اور قیامت تک کے لیے قرآن مجید کے احکامات چلیں گے، اب نہ تورات چلے گی، نہ انجیل چلے گی، نہ زبور چلے گی۔
قیامت تک کے لیے نہ تورات چلے گی، نہ انجیل چلے گی، نہ زبور چلے گی، بلکہ قیامت تک کے لیے قرآن مجید کے احکامات چلیں گے۔ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی نبوت چلے گی، کیونکہ آپ آخری نبی ہیں اور یہ قرآن مجید آخری کتاب ہے، قرآن مجید آخری کتاب ہے۔ تو جو ہے عیسائی بعض جگہ پر دھوکہ یہ دیتے ہیں، تمہارے قرآن مجید میں ہمارے نبی کا نام ہے نا، تورات بھی تو اللہ کی کتاب ہے نا، تو یاد رکھ لیجیے ہاں واقعی وہ اللہ کی کتاب ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، ہم ایمان لاتے ہیں تمام کتابوں پر۔ ایمان لانے کا معنی یہ ہے وہ کتابیں اپنے زمانے میں وہ کتابیں جو ہے برحق تھی، لیکن آج صرف قرآن مجید پر عمل کیا جائے گا، کیونکہ قرآن مجید آخری کتاب ہے اور یہ ناسخ ہے، یعنی سارے کتابوں کو یہ کینسل کر دینے والی ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ابھی 25 جنوری جو ہے 25 دسمبر اور جو ہے 31 دسمبر آنے والا ہے، تو 25 دسمبر کو بہت سارے حضرات جو ہے ہیپی کرسمس کے اس طرح کے جو ہے میری کرسمس، ہیپی کرسمس اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھ لیجئے کہ ہمیں مسلمانوں کے لیے اس طرح کے الفاظ کہنا بالکل جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، کہ ہم جو ہے کسی بھی شخص کو، چاہے مسلمان ہو غیر ہو، ان کو جو ہے آپ ہیپی کرسمس نہیں کہہ سکتے ہیں، خاص کر کے ہم اپنے بچوں کو بتلائیں، کیونکہ وہ حضرات وہ عیسائی حضرات یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹا ہے، اور ان کی یہ 25 دسمبر اللہ کی جو ان کی پیدائش کی تاریخ ہے، تو میری قسمت یا ہیپی کرسمس کہنا یہ ان کے مذہب کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو یاد رکھ لیجیے ہر وہ عید جس کا تعلق مذہب کے ساتھ ہو تو اس مذہبی عید پر ہم مبارکبادی نہیں دے سکتے، نہ عیسائیوں کو نہ غیر مسلمانوں کو۔ جس جو ہے عید کا تعلق مذہب کے ساتھ ہو اس مذہب کی جو ہے بات مبارکبادی نہیں دے سکتے، کیوں؟ ان کے ساتھ کفریہ عقائد ان کے ہے، شرکی عقائد اس کے سے متعلق ہے، تو لہٰذا وہ ہیپی کہنا وہ شرکی عقائد اور کفری عقائد کے جو ہے مبارکبادی دینا ہوتا ہے، تو لہٰذا اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں، اپنے بچوں کو بتلائیں کہ اس طرح کے جو ہے حرکتیں نہ کریں، اور 31 دسمبر انشاءاللہ اس پر اگلے جمعہ بات کروں گا۔ بالکل جو ہے اس سے خود بھی بچنا چاہیے، اپنی اولاد کو بھی بچانا چاہیے۔ اس میں دنیا بھر کی جو ہے غلاظت اور گندگی اور برے اعمال اس میں ہوتے ہیں، اور جو ہے دنیا بھر کے جو ہے خرافات اس میں کی جاتی ہیں، تو اس سے مسلمان بہت پرہیز کرنا چاہیے۔ جبکہ دیکھا جائے تو مسلمان نوجوان جو ہے مسلمان اس میں بڑھ چڑھ کے بڑا حصہ لیتے ہیں، اور جب بہت زیادہ جو ہے کودتے ہیں، ناچتے ہیں، گاتے ہیں، اور طرح طرح کے گناہوں کے اندر مسلمان ملوث ہوتے ہیں۔ ان سب سے دور رہنا چاہیے، ان سب سے جو ہے بچنا چاہیے۔ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں دین اسلام پر جو ہے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کے ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مضبوط ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کی اور ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی الحمدللہ رب العالمین۔ جو رسول اللہ پڑھ لیجیے۔